بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ روزانہ ہی اخبارات میں یہ پڑھنے میں آتا ہے کہ نامعلوم تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار یا روڈ کراس کرنے والا شخص ہلاک ہو گیا، چاہے وہ خاتون ہو یا کوئی مرد۔ روزانہ ہی تقریباً ایسے 2-3 حادثات روزانہ متواتر ہو رہے ہیں جس میں نامعلوم تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر شکار جو ہے وہ موٹر سائیکل والے ہوتے ہیں۔ کبھی موٹر سائیکل پہ بیٹھی خاتون کے مرنے کی خبر پڑھنے میں آتی ہے تو کبھی موٹر سائیکل چلانے والا فوراً ہی مر جاتا ہے اور یہ نامعلوم گاڑی ٹکر مار کے فرار ہو جاتی ہے جو پکڑ میں نہیں آتی۔ لوگ روزانہ ہی اس نامعلوم تیز رفتار گاڑی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شہر میں گاڑیوں کی بہتات ہو گئی۔ ہر آدمی تیز رفتاری سے اپنے مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے۔ اس میں بہت سے کے پاس نہ لائسنس ہوتے ہیں نہ گاڑی کے کاغذات، لیکن وہ سڑکوں پہ گاڑی اس قدر دوڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے ان کو کسی قانون کی پرواہ نہیں ہے۔ سڑکوں پہ چلنے والی گاڑیوں کو جو چلا رہے ہیں ان کو ٹریفک کے قوانین کا علم ہی نہیں ہے۔ وہ اس قدر تیز رفتاری سے سڑکوں پہ گاڑیاں چلاتے ہیں اور خاص طور سے رش کے وقت کہ موٹر سائیکل چلانے والوں کو اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ گاڑی تیز رفتاری سے ایسے کٹ لگاتے ہوئے نکلتے ہیں کہ خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ٹکر نہ مار دیں، اور یقیناً یہ کہیں نہ کہیں کسی کو کچل کے فرار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور سے آپ کسی پل پہ سے ان کو اترتے ہوئے دیکھیں، ایک تو گاڑی کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے دوسرے پل سے اس قدر تیز رفتاری سے اترتے ہیں کہ غالباً ان کی گاڑی کی رفتار 120-140 ہوتی ہے۔ اندھا دھند پل پہ تو اتر کے اور سڑک پہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو دائیں یا بائیں طرف سے سڑک پر آ رہے ہوتے ہیں ان کو اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے۔ ان کو ذرا بھی قانون کی پرواہ نہیں اور نہ ان کو قانون کے بارے میں معلوم ہے کہ پل پہ سے اترتے ہوئے کتنی رفتار ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا تو خیال ہے کہ ہر پل پہ چڑھتے ہوئے اور اترتے ہوئے جگہ پر بریکر ہونا چاہیے تاکہ یہ اتنا تیز رفتار چلانے والے کم سے کم بریکر کی وجہ سے تو کچھ رفتار کو کم کر لیں۔ انڈر پاس میں سے گزرتے ہیں یا نیچے اترتے ہیں انڈر پاس میں یا اوپر چڑھ ہوتے ہیں، اس قدر تیز رفتاری سے گاڑی کو دائیں بائیں، اس گاڑی کو ہٹا اس گاڑی کو کراس کر کے انڈر پاس میں بھی ریس لگا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ انڈر پاس میں بھی جگہ بھی کم ہوتی ہے اور لوگوں کو بچنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کسی بھی آپ صبح کے وقت خاص طور سے آفس ٹائم میں دیکھیے، گھر سے لیٹ نکلتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم اڑتے ہوئے اپنے پہنچ جائیں گے اپنے کام کی جگہ پر۔ موٹر سائیکل والے ہوں، کار والے ہوں یا پک اینڈ ڈراپ کرنے والے ہوں، یہ اس قدر تیز رفتار سے گاڑیاں چلاتے ہیں آفس ٹائم میں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ فاصلہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، صرف اپنی گاڑی نکالنے کی پرواہ ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آگے والا گاڑی والا کسی وجہ سے رک جائے تو پیچھے ہارن بجا بجا کے آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ ہمیں راستہ دے دو، ہمیں نکلنے کو دے دو، ہمیں اپنے آپ پہنچنا ہے 9 بجے۔ گھر سے نکلیں گے 8 ساڑھے 8 بجے، 8:40 پہ پہنچنا چاہیں گے 9 بجے نرسری شارع فیصل، تو پھر رفتار کا اندازہ لگا لیں آپ کی کس رفتار سے چلتے ہوں گے۔ اصل میں یہ چلانے والوں کی ابتدا ہوتی ہے موٹر سائیکل سے۔ موٹر سائیکل چلاتے چلاتے کار لے لیتے ہیں اور کار کو بھی موٹر سائیکل اسٹائل میں ہی چلاتے ہیں۔ جتنے بھی نوجوان اس وقت کار چلا رہے ہیں کراچی کی سڑکوں پہ، چاہے وہ کار چلا رہے ہوں یا دوسرے وہیکل چلا رہے ہوں، موٹر سائیکل اسٹائل میں چلاتے ہیں کہ جہاں سے موٹر سائیکل گزر رہی ہے یہ سوچتے ہیں ہماری گاڑی بھی وہیں سے گزر جائے گی۔ کراچی کی سڑکوں پہ دیکھ لیں آپ، نوجوان جو کار چلا رہے ہیں انتہائی تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دودھ سپلائی کرنے والے منی ٹرک کسی قانون کو نہیں مانتے، وہ بھی ایک لمحے میں ادھر سے ادھر پہنچنا چاہتے ہیں۔ برائرل مرغی سپلائی کرنے والے ٹرک ہوں یا پیپسی یا کوکا کولا کے ٹرک ہوں یا ڈمپر ہوں، یہ کراچی کی سڑکوں کے اوپر تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ریسیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور ان میں جو سب میں زیادہ خطرناک ہے وہ ہائی روف میں خواتین کو پک اینڈ ڈراپ کرنے والے ہیں۔ مختلف جگہوں سے خواتین کو یہ پک کرتے ہیں اور پھر دور دراز علاقوں میں انہیں ڈراپ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بدماش ہوتے ہیں، بدماش بنے ہوئے ہوتے ہیں۔
اس قدر تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور معمولی بات پہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، ہیرو ظاہر کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو۔ سب سے زیادہ جو خطرناک چلاتے ہیں یہ پک اینڈ ڈراپ کرنے والے ہائی روف ڈرائیورز ہیں۔ آخر میں ٹریفک پولیس کے بارے میں کہ شہر اتنا وسیع ہو گیا، سڑکوں پہ اس قدر ٹریفک کا ہجوم ہے کہ یہ ٹریفک پولیس کے قابو میں نہیں آتا۔ وہ بھی بعض جگہ آنکھیں میچ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جیسے گزر رہے ہیں، جہاں کچھ ہو رہا ہے ہونے دیں، کیونکہ ایک تو نفری کم ہے، دوسرے ان کے پاس جدید آلات بھی نہیں ہیں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے، اور پھر جتنی ٹریفک سڑکوں پر ہے اتنی تو پولیس والے بھی نظر نہیں آتے ہیں، اس لیے بعض جگہ وہ ٹریفک کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کھڑے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور لوگ اپنی منمانیاں سڑکوں پہ کرتے رہتے ہیں، جس طرح جی چاہے چلیں، جس طرح جی چاہے گاڑی کو دوڑائیں۔ کہیں کوئی اسپیڈ کا وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اس اسپیڈ سے گاڑی کو چلانا ہے، پورے شہر میں کہیں نہیں لگا ہوا، اس لیے لوگ 100-150 کی اسپیڈ سے گاڑیاں دوڑا رہے ہیں کراچی کی سڑکوں پہ، لوگوں کو کچل رہے ہیں، اور کچل کے نامعلوم گاڑی بن جاتے کہ نامعلوم گاڑی ٹکر مار کے چلی گئی، اور اگر گاڑی پکڑی بھی جائے کبھی تو چمک کی وجہ سے وہ نامعلوم ہو جاتی ہے کہ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے فلاں صاحب جو فلاں شہری ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے پولیس کو اس طرف دھیان دینا چاہیے، کم سے کم کراچی میں اسپیڈ بریکر زیادہ بنانے چاہیے، اور اسپیڈ کا وہ لگانے چاہیے سائن بورڈ کے یہاں پہ اس رفتار سے گاڑی چلانی چاہیے، خصوصاً پل سے اترتے ہوئے انڈر پاس کے اندر اور بڑی سڑکوں پہ جو کہ سگنل فری ہیں وہاں پہ تو لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ لوگ گاڑی نہیں چلاتے بلکہ مقابلے میں ریس لگاتے ہیں، اور لوگ اسی طرح مرتے ہیں۔ روزانہ 2-4 خبریں اس ٹائپ کی ہوتی ہیں کہ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار مر گیا، یا روڈ کراس کرتے ہوئے کوئی بوڑھی خاتون، بوڑھا آدمی یا جوان شخص مر گیا۔ ہماری باتیں اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔